ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھو، ہر قدم پہ آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب حضرت ابراہیم کو اللہ نے آزمایا تب حضرت ابراہیم مکمل اس آزمائش میں پائے گئے۔ جب بھی آزمایا، ابراہیم یہ کرو، ہاں اللہ یہ کر دوں گا۔ اے ابراہیم اپنے بیوی اور بچے کو بیابان جگہ میں چھوڑ دو، ہاں اللہ تیرا حکم ہے۔ بیوی کو چھوڑ دیا، بچے کو چھوڑ دیا، اور اللہ کے لیے اپنے بیوی کو بچے کو چھوڑ کر کے نکل گئے۔ اے ابراہیم تم کو ہم نے ایک بیٹا دیا ہے اسماعیل کے نام سے۔ اے ابراہیم تم اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرتے ہو، ہاں اللہ بڑی محبت کرتا ہوں۔ 80 سال کی بعد بیٹا ملا ہے، اتنی دعاؤں کے بعد بیٹا ملا ہے، اے اللہ میں اپنے بیٹے سے محبت کیوں نہ کروں۔ اے ابراہیم اب میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اے ابراہیم تم اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہو کہ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ اے ابراہیم اب تمہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ سے کہتا ہے ابراہیم، اے اللہ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ابراہیم اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، قربان کرو، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو کہ اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ یہ واقعات تو آپ نے سنے ہی ہوں گے، غور کیجئے آپ۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ سب سے زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ ذبح کر دو، قربان کر دو، اے اللہ میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کروں گا۔ ابراہیم نے اسماعیل کو لیا اور اسماعیل کو زمین میں بھی لٹا دیا، چھری بھی چلا دی۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اللہ نے جب آزمایا، اس آزمائش کے اندر حضرت ابراہیم بالکل کمپلیٹ پائے گئے، مکمل پائے گئے۔ اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں، آج اگر ہمیں آزمائش ہوتی ہے تو ہم آزمائش کے اندر فیل ہیں۔ اگر کہہ دیا جائے کہ موبائل آج سے بند کر دو، ارے مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ، موبائل بند کرتے ہیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بول تو بیوی چھوڑ دیں گے، موبائل نہیں چھوڑ سکتے۔ اتنی محبت موبائل نے ہماری زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، ہماری جوانوں کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، نوجوان نسل کو تباہی کے دہانے پہ لا کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ موبائل ہماری زندگیوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اور اگر کسی سے کہہ دو کہ موبائل مت چلاؤ، اگر ماں کہہ دے تو ماں کا ہی گلا کاٹ دیا جائے۔ آپ نے دیکھا نا اتر پردیش کے اندر ایک بچے نے 14-15 سالہ بچے نے اپنی ماں کی گردن کے اوپر چھری چلا دی۔ وجہ صرف اتنی تھی کہ اس کے ماں نے کہا کہ بیٹا موبائل رکھ دے، ایگزام آنے والا فیل ہو جائے گا۔ بیٹے نے اپنے ماں کی گردن کے اوپر چھری چلا دی۔ دیکھا آپ نے؟ غور کیجئے میرے بھائیو، سوچئے ذرا، تصور کیجئے۔ موت اور زندگی اللہ نے دی ہے، اور زندگی دی ہے تو اللہ رب العالمین اس زندگی کے ہر اینگل سے اللہ رب العالمین ہماری آزمائش کرے گا، ہر حال میں کرے گا۔ بیٹا دیا تو چھوڑ دے گا، بیٹا دیا تب بھی آزمائے گا۔ ہم نے تمہیں بیٹا دیا ہے، اور بیٹے کو تم نے کس راستے پہ لا کر کے تم نے کھڑا کیا ہے۔ بیٹی دے دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تب بھی آزمائے گا۔ غور کرو میرے بھائیو، ذرا سوچنے کی کوشش کرو، تصور کرو۔ اللہ رب العالمین زندگی اللہ نے دی ہے تو اس زندگی کو آزما رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا میرے بندو ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے، آزمائش کریں گے تمہاری۔ تم سے پہلے بھی لوگوں کو ہم نے آزمایا ہے، اور ہم تمہیں بھی آزمائیں گے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا کہ تم کو آزمایا نہیں جائے گا، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ تم سے پہلے بھی لوگوں کو ہم نے آزمایا ہے، اور ہم تمہیں بھی آزمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو آزمایا، اللہ نے پہلے کے لوگوں کو آزمایا، اب اللہ تعالی ہمیں بھی آزما رہا ہے۔
دولت کے انبار دے کر کے اللہ آزمائے گا، دولت دے کر کے آزمائے گا کہ دولت سے زیادہ محبت کرتا ہے کہ مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ نے نبیوں کو بھی آزمایا، رسولوں کو بھی آزمایا۔ میں نے قرآن کریم سے آپ کے سامنے 2 جگہوں سے تلاوت کی ہے، سورہ منافقون سے اور سورہ ملک سے۔ سورہ ملک کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھیے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی وہ ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا، وہی وہ ذات ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا۔ موت کا بھی مالک اللہ اور زندگی کا بھی مالک اللہ۔ یہ زندگی جو ہمیں اور آپ کو ملی ہے، اس زندگی کا مالک اللہ ہے، جب چاہے جس وقت چاہے ہمیں موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ زندگی ہماری فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اگلے جملے میں فرماتا ہے ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے، اور اے میرے بندو سنو، ہم نے تمہیں زندگی اس وجہ سے دی ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے نیک عمل کرنے والا کون ہے۔ ہم آزمانا چاہتے ہیں، ہم چیکنگ کرنا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے نیک عمل کرنے والا، اللہ کو راضی کرنے والا، اللہ کو خوش کرنے والا اعمال کون کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والی اعمال کون کرتا ہے۔ ہم آزمائیں گے اور ضرور آزمائیں گے، ہم تمہاری زندگی میں آزمائش ڈالیں گے اور ہم چیک کریں گے کہ تم میں سے نیک عمل کرنے والا کون۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، زندگی اللہ نے دی ہے اور اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہر کوئی اپنے آپ میں غور کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے بے شمار نعمتیں ہمیں دی ہے۔ ہر کوئی اپنے آپ میں غور کرے، غور کیجئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے کتنی نعمتوں سے آپ کو نوازا۔ بہت سی نعمتیں اللہ خود کہتا میرے بندوں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندوں ہم نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہے، ہم نے تمہارے اوپر اتنی نعمتیں نچھاور کیے، اگر ان نعمتوں کو تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، اور اے میرے بندوں تم ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہو، شمار نہیں کر سکتے ہو، اتنی نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہے، اتنی نعمتیں ہم نے تمہارے اوپر میں نے نچھاور کر دیا ہے کہ ان نعمتوں کو تم شمار بھی نہیں کر سکتے ہو۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، بے شمار نعمتیں۔ اور اللہ کہتا میرے بندوں جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہے ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہو، ہم تمہیں اور زیادہ نعمت دیں گے، ہم تمہیں اور زیادہ تمہیں دیتے رہیں گے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندو اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو ہم نے جتنا تمہیں دیا ہے اس سے زیادہ ہم تمہیں دیں گے، ہم نے تمہیں جتنا دیا اس سے زیادہ ہم تمہیں دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم نے میرا شکریہ ادا نہ کیا، میری نافرمانی کی، میری ناشکری کی، تو میرے بندو یاد رکھنا ان عذابی لشدید، اے میرے بندو یاد رکھنا میرا عذاب بہت ہی ڈینجر ہے، بہت ہی خطرناک ہے، میرا عذاب دردناک عذاب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، نعمتیں بہت ساری دیے۔ غور کیجئے آپ، اولاد کی نعمت کتنی بڑی نعمت، جس کے پاس اولاد نہیں ہے ان سے پوچھئے اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، اولاد کتنی بڑی نعمت ہے اس سے پوچھو جن کے پاس اولاد نہیں ہے۔ 4 5 سال 8 سال 10 سال شادی کو ہو گئے، بچہ نہیں، بچی نہیں، گھر کے اندر سکون نہیں ہے، اولاد کی وجہ سے گھر خوبصورت ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ اولاد بہت بڑی نعمت جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے۔
پوچھو ان سے جن کے پاس اولاد نہیں، کتنے باباؤں کے پاس اور کتنے ملاؤں کے پاس تعویذ لینے کے لیے، اولاد مانگنے کے لیے یہاں کبھی وہاں، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس کبھی اس ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے اور سوچتا ہے کہ ہمیں اولاد یہاں سے مل جائے۔ اللہ کہتا نہیں، اے میرے بندو، جن جن گھروں کے اندر تم جایا کرتے ہو، جن جن گھروں کے اندر تم جایا کرتے ہو، یہ خود کمزور ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ خود کمزور ہے، یہ تمہیں کیا دیں گے؟ مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا وہ بھی کمزور۔ اے میرے بندو یاد رکھنا، للہ ملک السماوات والارض، اے میرے بندو آسمان و زمین کا مالک میں ہوں، اور میں ہی بیٹا بیٹی دینے والا میں ہوں۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہوں پیدا کرتا ہوں۔ یہاں بولے من یشاء اناسا، اے میرے اے میرے بندو میں جسے چاہتا ہوں بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں بیٹا ہی بیٹا دیتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں دونوں ملا جلا کر کے دیتا ہوں، بیٹا بھی دیتا ہوں اور بیٹی بھی دیتا ہوں۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما، ارے میرے بندو میں جس کو چاہتا ہوں باج رکھ دیتا ہوں۔ تم کشمیر سے کنیا کماری تک باباؤں کا سفر کرو، پیروں کے پاس جاؤ، ولیوں کے پاس جاؤ، قبروں کے پاس جاؤ، تمہیں بیٹا بیٹی مل نہیں سکتا ہے۔ اگر ہم نے کسی کو باج رکھ دیا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اولاد نہیں دے سکتی ہے۔ یہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر نعمت بہت بڑی نعمت ہے اپنی جگہ میں۔ آنکھ کے اوپر غور کیجئے، جو اندھا ہے اس سے پوچھے کتنی بڑی نعمت ہے، ہاں آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے وہ بتائے گا۔ اس وجہ سے محمد الرسول اللہ نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا کرتے تھے، نعمت کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھا کرتے تھے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی، جس نے مجھے کھلایا، جس نے مجھے پلایا۔ یہ محمد الرسول اللہ ہے جو نعمتوں کا شکریہ ادا اس انداز سے کیا کرتے ہیں۔ میری پیاری ساتھیوں ذرا غور کرو، نعمتیں اللہ نے دی ہے، اور ان نعمتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزماتے رہتا ہے، آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ بیٹا دیا ہے، بیٹی دیا، آزمائش میں آپ کو ڈال دے گا۔ مال دیا ہے، دولت دیا ہے، مال و دولت دے کر کے اللہ آزماتا ہے۔ مال دے دیا اور اللہ رب العالمین مال دینے کے بعد اللہ آزماتا ہے کہ تم مال سے زیادہ محبت کرتے ہو کہ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ کس سے محبت کرتے ہو؟ اولاد دے دیا اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہو کہ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ بیوی دے دی، بڑی خوبصورت ہے، بہت ہی سندر ہے، بہت ہی بیوٹیفل ہے۔ اب آذان کی آواز تیرے کانوں سے ٹکراتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، صبح کے وقت الصلاۃ خیر من النوم، تیرے کانوں سے آواز ٹکرا رہی ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اپنی خوبصورت بیوی سے زیادہ محبت کرتے ہو کہ اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ یہ بھی اللہ تمہاری زندگی میں چیک کرتا ہے، یہ بھی تمہاری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ تم زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہو کہ تم زیادہ اپنے بیوی سے محبت کرتے ہو۔ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين وقال تعالى في موضع آخر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین. مدرسہ ام حبیبہ للبنات کا یہ سالانہ اصلاحی معاشرہ کانفرنس کی صدارت کر رہے صدری محترم صاحب، ناظم جلسہ فضیلت الشیخ محمد شاہنواز کریم تیمی کریمی حافظہ اللہ و تولی، مدرسہ حاضہ کے سیکریٹری شیخ عبدالعزیز اثری حافظہ اللہ و تولی، اور اس پروگرام کے روحی رواں اور مدرسہ کے ڈائریکٹر میرے محترم دوست شیخ اقبال حسین اثری حافظہ اللہ، سیموریا اور اس کے قروجوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، مدرسہ ام حبیبہ للبنات کی طالبات، معلمات اور سامعات، آپ کے بیچ میں کافی دیر سے علماء کرام نے اپنی باتوں کو رکھا اور بہت قیمتی باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی. جب میں اسٹیج پہنچا تو مدرسہ ام حبیبہ للبنات کی کچھ بچیاں خطاب کر رہی تھیں اور آپ نے بھی ان کے خطابات کو سنا، اور مجھے بہت خوشی ہوئی جب ایک بچی سائستہ نے عربی میں اتنا شاندار خطاب کیا. ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سیموریا کی بچی نہیں ہے بلکہ اتر پردیش کی رہنے والی بچی ہے، اور تلفظ کی ادائیگی سے پتہ چلتا ہے کہ مدرسہ میں واقعی بہت زبردست طریقے سے پڑھائی ہوتی ہے. ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین سے کہ الہ العالمین مدرسہ کو حاسدوں کی حسد سے بچائے، اور مدرسہ کے منتظمین حضرات کو اللہ تو اتنا حوصلہ دے کہ وہ اپنے جگر کو اتنا مضبوط کر لیں کہ کتنوں بھی مصیبتیں آئیں لیکن مدرسے کو زندہ رکھیں، اور مدرسے کے لیے ہر طریقے سے محنت اور کوشش جاری رکھیں، اور ہر طریقے سے قربانیاں پیش کرتے رہیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو الہ العالمین اپنے علاقے کے مدارس کو زندہ رکھنے کی اور مدرسوں کے لیے ہمیں اپنی جان کی، مال کی قربانی دینے کی اللہ توفیق عطا فرما.